آپ سب فی ھذا الرجل لمحمد، جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا، بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے۔ پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے۔ اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا۔ جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں، میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں، بھرے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو، آسانی کی۔ فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے۔ ہائے ہائے، پرچہ بھی دے دیا، کویسچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی۔ اس ہستی کا نام محمد ہے۔ ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ، تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے۔ کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار، مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے، ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں، اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا۔ بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک نقطہ اور دیکھیے، وہاں سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے۔ فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں، صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ مزہ نہیں آ گیا؟ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، قربان جائیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر نہ دسا وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نہ دسا وہاں، میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دسا وہاں۔ قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، کہیں گے آؤ غلاموں چلیں، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا۔ اب حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا، تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ ایک دفعہ آ تو صحیح،
میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو نا وہ آج آئے ہیں، وہ آئے ہیں میرے مزار پہ، آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا، وہ خود آئے ہیں۔ مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اسے نوازا جائے گا، اسے دیا جائے گا، اسے عطا کیا جائے گا۔